جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہاشمی صاحب نے کھر صاحب کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا، کچھ ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی، ان سے بھی ہم وضاحت طلب کر لیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو مزید کریں گے تو پھر اور لیکن آپ نے بات کر دی، اب وہ سامنے موجود ہے، وہ بھی کچھ وضاحت کر دیں۔ بالکل کھر صاحب، جیسے ہاشمی صاحب نے کہا کہ آپ نے بھی پرویز مشرف کو تاحیات صدر منتخب کرانے کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دیے تھے، ابھی جیسے آپ نے قائرہ صاحب کو کہا کہ ان کی جماعت جو ہے ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چل رہی ہے پرویز مشرف کے کہنے پہ، تو اب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے، اب اسی پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ جاوید ہاشمی صاحب نے اپنی کتاب جو لکھی ہے اس میں بھی بہت غلط بیانی کی ہے، لیکن کبھی میں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن آج میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ساری دنیا کے سامنے، اگر کسی جگہ پہ مصطفیٰ کھر کے منہ سے یہ بات نکلی ہو کہ پرویز مشرف کو تاحیات صدر رہنا چاہیے اور کوئی ثبوت اس کا مل سکے، میں ساری عمر کے لیے سیاست چھوڑ کے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ ایک قسم کی الزام تراشی ہے، اور یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ میں نے ان کو ایسا جواب نہیں دیا۔ بس اب سیدھی بات یہی ہے کہ قوم کو اس کا انتظار ہے کہ جاوید ہاشمی سچا ہے یا مصطفیٰ کھر سچا ہے، کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں۔ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ابھی ہم ان سے وضاحت طلب کر لیتے ہیں۔ آپ نے بات کی اور ان کی بات نہیں ہے۔ اگر میں نے دیکھیں، میں ایک سیاسی لیڈر ہوں، اگر میں نے کہا ہوگا کہ ان کو تاحیات صدر رہنا چاہیے تو ٹی وی پہ کہا ہوگا، ریڈیو پہ کہا ہوگا، سیاسی لیڈر ہے، وہ ثابت کرے۔ میں پریس کی بات کر رہا ہوں جی، وہ وضاحت کریں، وہ بتا رہے ہیں پیپر کا حوالہ بالکل ٹائم رکھیں۔ جنہوں نے کہا میں پورا پریس اٹھا کے لاؤں گا، نوائے وقت لاؤں گا، تمام اخبارات لا کے آؤں گا، اور یہ جو بات کر رہے ہیں بات کرنے کی تمیز اتنی بزرگی میں نہیں آ رہی کہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، کہ غلط بیانی کہہ دیں، کوئی پارلیمانی زبان کر رہے ہیں تو ان کو سیکھ لیں۔ آج اتنی عمر ہو گئی ہے کہ ہر بات ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی بات کرتا ہے آدمی؟ میں عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حمید گل نے کہا ہے، میرے سامنے کہا ہے کہ یہ عراق ایجنٹ ہیں، اور میں پارلیمنٹ میں آ کے یونیفارم میں کھڑے ہو کے میں بیان دینا چاہتا ہوں۔ میں بات ان کی کر رہا ہوں، یہ نہ کہا حمید، وہ زندہ موجود بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دونوں باتیں سن لی ہوں گی ہاشمی صاحب کی، انہوں نے وضاحت کر دی کہ آپ بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آپ کو لرن کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے کریں گے، مجھے آپ کو پتہ ہے میں پھر کس طریقے سے بات کروں گا، آپ بھی جانتے ہیں مجھے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خیر صاحب، آپ نے ساری بات سنی ہوگی، قائرہ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ قائرہ صاحب، جی جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، سیاست میں کہا جاتا تھا کہ مہاجرائی کا کلچر ہوگا تو جمہوری سسٹم کو خطرہ ہوگا، حالات کس جانب جائیں گے، یہ جو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، آپ بھی ایک پولیٹیشین ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، پھر ہی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حالات کہاں جا رہے ہیں۔ اسما، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یقیناً اس وقت بہت تحمل کے ساتھ آگے بڑھنے کی، تدبر کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو نے میاں صاحب کے ساتھ مل کے جو ایک لائن سیٹ کی تھی پاکستان کی فیوچرسٹک پالیٹکس کی، کہ اس میں افہام و تفہیم کی ضرورت ہے۔ آج ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، ساری پولیٹیکل قیادت کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا آیا ہے موڑ جس میں تلخی بڑھ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے سینئرز موجود ہیں، جاوید ہاشمی صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، ہماری قیادت ہے، ہمیں سب کو آج بھی اکٹھا ہونا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ کو بھی اگر سوال پوز کرتے رہیں گے آپ تو پھر اس سے تلخی بڑھتی چلی جائے گی۔ میں چھوٹی سی نہیں کھلے گا، دیکھیں اس پہ سے حاصل کیا ہے، وہ ہر کام ہونا چاہیے جس سے اس قوم کو کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے قوم کا بینیفٹ ہو سکتا ہے، میں یہاں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں ریکارڈ، کہ جو ایجنسیوں کے سربراہان آج ٹی وی پہ آ کے مختلف بیانات دے رہے ہیں، وہ اپنے ذمہ داری جو ان کو عہدے کے طور پہ ملی تھی اس کے حوالے سے اگر ان کو کوئی سیکرٹ پاکستان کے موجود ہے ان کے پاس، تو دے آر ناٹ سپوز ٹو ٹاک لائک دس آن دا ٹیلی ویژن، اور آ کے قوم کے سامنے وہ کیا اپنے ادارے کا امیج قائم کر رہے ہیں۔ آپ سے پھر یہی جاننا چاہیں گے آپ کی گورنمنٹ ایکشن لے گی ان کے خلاف، جیسے آج بریگیڈیئر امتیاز کے خلاف درخواست دائر کر دی سندھ ہائی کورٹ میں، میں کہتا ہوں اس پہ کورٹس کو کرنا چاہیے، کچھ لے گی، کورٹس کو کرنا چاہیے، کورٹس کو کرنا چاہیے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، ادارے کو بھی، اپنے آرمی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے ادارے کے جو لوگ ہیں اس طرح جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ ہمیں سیاستدانوں کو خالی بدنامی نہیں ہے، ادارے کی بھی بدنامی ہے۔ کیا دنیا میں ہم پکچر پینٹ کر رہے ہیں؟ اور میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بالکل یہ بات نہیں ہے۔ یہ ایونٹ ایک ڈیبیٹ کی وجہ سے شروع ہوا ہے جس کو میڈیا نے نیچرلی اٹھانا تھا کہ اس میں الزامات لگے تھے، کچھ الزامات کے کچھ تانے بانے مل رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حسین حقانی جو امریکہ میں آپ کے ایمبیسیڈر ہیں ان کے کہنے پہ یہ سارا دیکھیں نا، یہ بات ہے
جا رہا ہے، اگر آپ وہ یہاں ان کو بیٹھے کنٹرول کر رہے ہیں. یہاں بیٹھے آسما، میں کسی جگہ بیٹھے یا آپ کسی جگہ بیٹھے میرے بارے میں ایک مفروضہ قائم کریں اور اس پہ پورا پروگرام بنا دیں اور اس پہ پورا ایک آرگومنٹ بلڈ کر دیں. بھئی اس کی کوئی بیس ہے تو ہمیں خدا نہ ہمیں بتا دیجئے. آپ کے پاس کسی بندے نے کوئی بات کی ہے، کوئی ریکارڈ آپ کے پاس ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے. میں یہاں آج ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات ثابت ہو گئی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کا فوری طور پہ تدارک بھی کروں گا اور ان کے خلاف ایکشن بھی کراؤں گا. لیکن یہ جو ایک مفروضہ ہے، ایک مفروضے کے اوپر سوال کھڑا کیا اور پورے پروگرام ہو گئے. دوسری بات نہیں، میں آپ کا نہیں کہہ رہا، جو الزامات ہو گئے آپ بھی کر دیتے، آپ بھی کر دیتے. بالکل میڈیا دیکھیں، میڈیا کا بھی نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. میڈیا کا آپ کا سیکشن وہ بھی ہے جن کے اپنے اخبارات ہیں، وہ اخبار میں ایک چٹکلا لگواتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے پورا پروگرام کرتے ہیں 2 گھنٹے کا، پھر پتہ چلتا ہے وہ تو غلط تھا. یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو. مانیٹر نہیں کرتے. نہیں کرتے ہیں مانیٹر. ہمارے پاس ایک چیز کا ریکارڈ ہے اور ہمارے پاس پیمرا کے وہ قانون جن پہ آپ سب نے دستخط کیے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہے. لیکن ہم ایک لفظ کو آگے لے کے چلنے کو تیار نہیں ہے. کوئی تھریٹ نہیں ہے ہماری طرف سے. ہاں ایک میں گزارش کروں، آج بھی پاکستان کے اندر ہمیں افہام و تفہیم کی ضرورت ہے. میں خیر صاحب سے بھی کہوں گا کہ اب آپ بہت اننگ آپ اپنی کھیل چکے ہیں. ابھی پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں، ریٹائرمنٹ کا مشورہ میں نہیں دے سکتا. میں کون ہوتا ہوں؟ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے اور وہ پالیٹکس کرے. لیکن پولیٹیکل فائبر کو پہلے ہی بہت ڈیمیج ہو چکا ہے. ہمیں اس وقت اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی گزارش مجھے، ہاشمی صاحب نے ایک بات کہی، میں ان کا بڑا مشکور ہوں. آپ تشریف بھی لے گئے تھے، وزٹ بھی کر کے آیا ہے ناردرن ایریاز کا. ایک طویل عرصے سے ناردرن ایریا کے لوگوں کو کوئی حقوق نہیں دیے جا رہے تھے. ہم نے ان کو جو حقوق دیے ہیں، اصل میں جی وہ پارلیمان میں ہم اس لیے نہیں لے کے آئے کہ وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایریاز جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حصہ نہیں ہے ان کے اندر پریزیڈنشل آرڈر کے تحت ہوتا ہے. کیبنٹ میں ڈیبیٹ کرا کے اس پہ بڑی تھرو ڈیبیٹ ہوئی ہے اور پھر ہم نے جو کشمیر کمیٹی ہے اس میں ڈیبیٹ کرا کے. لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں، میں نے آپ کی جماعت کے جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے باقی جماعتوں کی تمام قیادت سے، وہاں پہ جو ایتھنک لوگ ہیں ان سے باوجود بھی جتنا پولیٹیکل مشاورت کا یہ بات درست ہے. یہ بات اصل میں ہاشمی صاحب مسئلہ پتہ کیا ہوا؟ نہیں، آپ نے بجا فرمایا، میں آپ سے بالکل ڈفر نہیں کر رہا. ہوا یہ تھا جی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جب نظام عدل کا ایشو آیا سوات میں، وہ نظام عدل کا جب ایگریمنٹ ہم لے کے گئے کورٹ میں، تو اس وقت پورے میڈیا نے بھی کہا، سارے اپوزیشن نے بھی کہا، گورنمنٹ نے بھی کہا، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کہا کہ جی ایک ایشو جو پریزیڈنٹ کا اختیار ہے اس کو پارلیمنٹ میں کیوں لے کے آئے. اور آج ہم دوبارہ اگر وہ کرتے تھے اور ڈیبیٹ بالکل اسی لیکن بات مجھے آپ سے اتفاق ہے، بات کریں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور قاہرہ صاحب کا یہ کہنا کہ افہام و تفہیم ہمیں جو پاکستان کی سیاست ہے وہ نظر آنی چاہیے اور سینئر پولیٹیشنز اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی پوائنٹ پہ مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.